بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس ہنگامی امداد سیلاب متاثرین کے لیے یہ اسپیشل ٹیلی تھون نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میں ہوں سید عمران ودود۔ ناظرین، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے صوبے بلوچستان میں اس وقت بلوچستان قدرتی آفت کی زد میں ہے اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور بہت سے ایسے حفاظتی بند بھی ٹوٹ گئے ہیں جو آبادیوں کو پانی کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھا کرتا تھا، اور بارشیں اس قدر شدید ہوئی ہیں کہ بہت ہی بڑا خطہ جو بلوچستان کا ہے، پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اس صوبے کا ایک بہت بڑا حصہ زیر آب آ چکا ہے۔ اور ویژولز ہماری اسکرین پر چل رہے ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ حد نگاہ تک پانی ہی پانی ہے اور لوگ بنیادی ضرورتوں سے، زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں۔ زندگی کی بنیادی ضرورتوں میں جہاں پینے کا صاف پانی ہے، خوراک ہے، حتیٰ کہ ان کے گھر، ان کے مکانات تک تباہ ہو گئے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ادویات کی قلت ہے چونکہ پانی پھیل جانے کی وجہ سے، اور بہت سے جگہ ایسے ہیں جہاں پر پانی ٹھہرا ہوا ہے، پانی کے ٹھہر جانے کی وجہ سے وہاں پہ بہت سی وبائی امراض بھی پھوٹ پڑی ہیں، بچوں میں بھی بہت سی بیماریاں ہیں اور علاج معالجے کی ناکافی سہولیات ہیں، ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف موجود نہیں ہے، دوائیاں موجود نہیں ہیں۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان شدید کرب میں ہے، شدید پریشانیوں میں ہے، اور بلوچستان ہمیں پکار رہا ہے، بلوچستان آپ کو پکار رہا ہے۔ بلوچستان اور وہاں کے باسی منتظر ہیں کہ ہم اور آپ آگے بڑھیں، اپنے ان بھائی بہنوں کا سہارا بنیں اس مشکل وقت میں۔ دیکھیں ناظرین، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تو دیا ہوا اللہ ہی کا ہے، ہمارا کیا ہے؟ ہم دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، دنیا سے خالی ہاتھ ہی چلے جانا ہے۔ آج اگر ہمارے پاس کچھ ہے، ہم پریویلیج ہیں، اللہ نے ہمیں نواز رکھا ہے، تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا پڑے گا، ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ کل بروز قیامت ہم سے صرف نماز روزے کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم خدا نخواستہ اس غلط فہمی میں نہ رہ جائیں کہ کل بروز قیامت ہم سے صرف عبادات کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کل بروز قیامت ہمارے بارے میں ہمارے بارے میں، ہمارے اعمال کے بارے میں تو پوچھا ہی جائے گا، وہیں ساتھ ہی ساتھ ہم سے ان مظلوم طبقات کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان مظلوم طبقات کے لیے کیا کیا۔ آپ کے آنکھوں کے سامنے تھا کہ یہ لوگ کس قدر مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ سے اس بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ الحمدللہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، ہم اس احساس کو سمجھتے ہیں، ہمارے دل میں یہ احساس موجود ہے کہ ہمیں ان بہنوں کی اور بھائیوں کی مدد کرنی ہے، اور اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم، احساس ٹرسٹ کی ٹیم بلوچستان میں اس وقت موجود ہے، گراؤنڈ پر موجود ہے۔ وہ ان چیلنجز کو سمجھ رہی ہے، ان مشکلات کو دیکھ رہی ہے اور اس کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ اب فاؤنڈیشن یہ اور میں ان لوگوں میں زمانہ ایسے مسلم داد میں یہ ایک گنائے میں یہ میں تو کس کے عام خرابی موجود ممکن شخص کے ان لوگوں اندام ہے، اور آپ دیکھتے ہیں قوت ہے کمانڈ، اور آپ کی جو رقوم اکٹھی کی جاتی ہیں ان کو متاثرہ علاقوں میں صحیح جگہوں پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اسے خرچ کیا جاتا ہے۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پانی تو بے پناہ ہے لیکن وہ قابل استعمال نہیں ہے، پیا نہیں جا سکتا، وہاں پر فلٹریشن پلانٹس لگائے جا رہے ہیں، چھوٹے فلٹریشن پلانٹس لگائے جا رہے ہیں، اور اگر تو فلٹریشن پلانٹ لگانا ممکن نہیں ہے تو پھر دیگر علاقوں سے پینے کا صاف اور میٹھا پانی وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے۔ کہیں پر خوراک کی قلت ہے تو خوراک پہنچائی جا رہی ہے، کہیں پہ دوائیوں کی قلت ہے تو ادویات پہنچائی جا رہی ہیں، کہیں پہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف بھیجے جا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ کم از کم زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں، زندہ رہنے کے لیے جو شرائط ہے، کم از کم ان کو وہ چیزیں فی الحال پہنچا دی جائیں۔ ان کے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، کوئی سرکاری عمارتیں بھی بہت دور دور ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں جنہیں سرکاری عمارتوں میں تو رکھا گیا ہے لیکن وہ ناکافی ہیں، تو ان کے رہنے کے لیے خیمہ بستیاں بنائی جا رہی ہیں، ٹینٹ لگائے جا رہے ہیں، شامیانے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ کھلے آسمان تلے رات نہ گزارے، وہ بچے، وہ بہنیں، وہ مائیں کھلے آسمان تلے رات نہ گزاریں، اور اس طرح سے دیگر اوقات کار میں کم از کم ان کے سروں پر چھت موجود ہو۔ وہ چھت عارضی ہی صحیح، لیکن ابھی فی الفور صرف یہی کیا جا سکتا ہے کہ ٹینٹ مہیا کیے جا سکتے ہیں، شامیانے مہیا کیے جا سکتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز موجود ہیں، آپ رقم منتقلی کے جس بھی ذریعے سے ہم تک یہ رقم پہنچانا چاہیں آپ پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے آن لائن اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود ہیں، آپ اپنی رقوم آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بینکرز چیک کے تھرو جمع کروا سکتے ہیں، بینک ڈپازٹ کے تھرو، بینک ڈرافٹ کے تھرو، یا رقم منتقلی کے جو بھی ذرائع ہیں آپ ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ہم تک یہ رقم پہنچا سکتے ہیں۔ آپ خود
ہمارے آفیسز وزٹ کرنا چاہیں، آپ ہمارے نمائندوں سے ملنا چاہیں، ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے نمائندے 24/7 آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ آپ خود تشریف لانا چاہیں آپ خود تشریف لے آئیں، اور جس بھی مد میں آپ کے لیے ممکن ہو سکے، ریٹ لسٹ اسکرین پہ اس وقت موجود ہیں، جس بھی مد میں آپ سے ممکن ہو سکے آپ ہمارے ساتھ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ، احساس ٹرسٹ کے ساتھ یہ تعاون کیجیے۔ ناظرین، پروگرام میں ہم جہاں سیلاب متاثرین کے حوالے سے گفتگو کریں گے، وہیں چونکہ ماہ محرم ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، ہم اس حوالے سے مختلف عنوانات پر بھی احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے جتنی ٹیلی تھون نشریات ہوتی ہیں ان میں گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ ہی ساتھ جہاں پر ہم یہ خدمت خلق کی بات کریں، وہیں ہم ساتھ ساتھ ہم اہل بیت اطہار کا طریقہ کار بھی دیکھیں کہ جب اہل بیت اطہار کے سامنے کوئی مشکل، کوئی حاجت مند آیا کرتا تھا تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، اور اہل بیت کے حوالے سے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، ہمارے کیا تقاضے ہیں کہ ہم اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کن تقاضوں کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ان حوالوں سے بھی گفتگو کے پروگرام میں ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں جن سے سوالات کا سلسلہ بھی رہے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف فرمایا ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ یہ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا لاکھ احسان ہے۔ ناظرین، بارہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مظہر صاحب پروگرام میں شامل رہتے ہیں، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ آج اہل بیت کے حوالے سے اور سیلاب متاثرین کے حوالے سے ان سے گفتگو جاری رہے گی پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب علامہ سید اصغر اشرفی صاحب۔ ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ناظرین، علامہ صاحب سے بھی سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام کے کچھ اگلے حصے میں ہمارے ساتھ ثنا خواں بھی موجود ہوں گے۔ ہم نعت رسول مقبول اور حمدیہ کلام اور منقبت بھی محرم کے حوالے سے پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن یہاں پہ علماء کرام سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیلاب متاثرین کے حوالے سے۔ آپ خود بھی مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر رپورٹس دیکھ رہے ہیں، نشریات جاری ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ مشکلات میں گھرے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو جو دنیا بھر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں اہل اسلام کا اور ایک اچھے سچے پکے مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ وہ کیسے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اسے کھڑا ہونا چاہیے؟ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد طاہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ، سب سے قبل میں اس بات کے حوالے سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کیو ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں سیلاب زدگان کی داد رسی کی، اور آج جہاں لوگ بے گھر ہو چکے اور بہت سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیارا فرمان کہ حضور نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو خالق کائنات اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ بے شک۔ تو آج ہمیں دل کھول کر اپنے سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے، اور ملک پاکستان میں مختلف صوبوں میں جو صورتحال پیش آئی کہ جن کے گھر ٹوٹ گئے، اور کئیوں نے بتایا کہ وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ کئی دن تک انہیں کھانے کو نہیں مل رہا، تو بڑی مشقت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں دل کھول کر، اور کیو ٹی وی نے یہ ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، تو ہمیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اور جن سے جتنا ہو سکے ان کی ہمیں امداد کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ان تمام جو لوگ شہید ہوئے ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ جل وعلا ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ علامہ صاحب، ناظرین بھی ہماری بات جانتے ہیں کہ بلوچستان تو وہ صوبہ ہے پاکستان کا جو ویسے ہی پسماندہ تصور کیا جاتا ہے، جو پاکستان کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں نسبتاً پسماندہ ہے۔ وہاں پر زندگی کی بنیادی ضروریات ویسے موجود نہیں ہیں جس طرح سے دیگر صوبے، صوبہ سندھ ہے، صوبہ پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، یہاں جس طرح سے بنیادی، چونکہ بہت وسیع و عریض رقبہ ہے اور اسکیٹرڈ پھیلی ہوئی آبادیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں پر کہیں 20-25 گھرانوں پر مشتمل ایک گاؤں ہے، کہیں 40-50 گھرانوں پر مشتمل ایک گاؤں ہے۔ تو یہاں تو عام حالات میں بھی زندگی بڑی مشکل ہے، اور جب عام حالات میں زندگی مشکل ہے اور اس پر سے ان کے اوپر اس طرح کی ناگہانی آفت آ جائے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ صرف اس بات سے اس کا تقابلی جائزہ لے سکتے ہیں کہ آپ چاہے جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں، کراچی شہر ہو، لاہور شہر ہو، جب اس میں ضرورت سے زیادہ بارشیں ہو
जाएं तो इस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, ये कराची जैसा शहर और लाहौर जैसा शहर जो है, और यहाँ के रहने वाले किस कदर परेशानियों में, किस कदर तकलीफ में आ जाते हैं। और वो थोड़ी सी बारिशें हों, सड़कों पर पानी जमा हो जाए तो हमें कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। तो हम तो शहर में रहते हैं जहाँ पर इदारे भी मौजूद हैं, जहाँ पर सहूलियात भी हैं, लेकिन जो दूर दराज रहते हैं, गाँव देहातों में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, अगर वहाँ पर इस तरह से सैलाब की तबाहकारियाँ हों तो उनके पास तो इस तरह के वसाइल भी नहीं हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। टेली कम्युनिकेशन भी वैसा नहीं है, खबरें भी बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल नहीं की जा सकती। तो वो यकीनी तौर पे आप बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप मामले की संगीनी को समझें। आप इस बात का एहसास करें कि जब शहरों के अंदर सूरत हाल इतनी गंभीर हो सकती है तो गांव देहात में और इस तरह से दूर दराज के इलाकों में मामलात किस कदर मुश्किल हो सकते हैं। इसी हवाले से अल्लामा असगर साहब आपसे भी जानना चाहेंगे कि बलूचिस्तान की जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको देखते हुए आप क्या नाज़रीन से अपील करेंगे कि किस तरह से बढ़ चढ़ कर जो है वो इसमें हमें ताउन करना चाहिए, और आज के वक्तों में जहाँ पे दीगर चीज़ें उनकी ज़रूरियात मौजूद हैं उसमें सबसे बढ़कर एक ज़रूरत ये भी है कि हमें अपने रूटीन के अंदर, हमें अपने शेड्यूल के अंदर इस चीज़ को शामिल कर लें कि हमें डेली बेसिस के ऊपर इनकी खबरगिरी करनी है और इनकी इमदाद करनी, खुद या दूसरों को इस जानिब राग़िब करना है। नहमदहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर दोबारा से ज़ही नसीब अल्हम्दुलिल्लाह QTV ARY का कि मुझे मदऊ किया दोबारा से। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि सबसे पहले इस शेर से मैं शुरुआत करता हूँ कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। बेशक। तो ये जो आज ज़मीन के जो मामलात चीज़ें चल रही हैं, जो हालात चल रहे हैं, जो सैलाब से जो लोगों के घर, लोगों के दर, लोगों की बीमारियाँ, लोगों की परेशानियाँ जो हैं, वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी नज़र में एहसास प्रोग्राम जो प्लेटफॉर्म माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ARY QTV के हवाले से जो लेके चीज़ें चल रही हैं, तो वो बड़े पैमाने में, और आज से नहीं, मेरे ख़्याल से 11-12 साल हो गए इसको लेके चला जा रहा है, और ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और हमें ये चाहिए कि ज़ाहिर सी बात है कि हदीस से भी, कुरान में भी फरमाया और हदीस भी है कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखना, और बलूचिस्तान ख़ास तौर पर कराची का बिल्कुल पड़ोस है, बिल्कुल पड़ोस है। जी। और जब कहा गया है कि तुम अपने पड़ोसी का ख्याल करो, जब तुम खुद कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो तो ये देखो कि तुम्हारे पड़ोस में वो चीज़ मौसर है कि नहीं। तुम अगर आराम कर रहे हो अच्छे से बिस्तर में तो ये देखो कि तुम्हारे पड़ोस वाले सही से सो रहे हैं कि नहीं, खा रहे हैं कि नहीं, सही से आराम कर रहे हैं कि नहीं, पहन रहे हैं कि नहीं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें ये भी चाहिए कि जब हमारे ये पड़ोस है बलूचिस्तान और ये इस हाल में है और उनके हालात इस तरह से सैलाब से परेशान, बीमारी में और ये धूप में और ये इस तरह से पानी में, और हर चीज़ के हवाले से जैसे हुक्म है कि तुम अपने पड़ोसी का ख्याल रखना, वैसे ही हमें चाहिए कि हमारा बलूचिस्तान जो है वो हमारे पड़ोसी है, हमें उसको देखते हुए उनका ख्याल करना। और इस प्लेटफॉर्म के हवाले से जो ARY एहसास प्रोग्राम ने किया है तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, बहुत ज़्यादा कोशिश करें, और अपने आप को देखते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत सुकून से हैं। एक लिहाज से देखा जाए अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि बलूचिस्तान के हवाले से जो है वो शुरू से ही बहुत पसंदीदा है, बहुत ज़्यादा वहाँ के हालात परेशान रहते हैं, और उस परेशानी होने के बावजूद ये सैलाब से परेशानी का होना, तो हमें चाहिए उनका साथ देना। और इस प्लेटफॉर्म से, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जानती है कि किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह एहसास प्रोग्राम के हवाले से तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे। और नाज़रीन देखें, हमारा काम, हमारा इख्तियार जहाँ तक है हम तो कर रहे हैं, हम आवाज़ लगा रहे हैं, हम सदा लगा रहे हैं। अब आपका काम बनता है कि आप हमारी सदा पर लब्बैक कहें, और साथ ही साथ हम रब ताला से दुआ भी करते हैं कि हमारे इन मुसलमान बहनों की, भाइयों की, चाहे जिस भी मज़हब से, जिस भी मसलक से इनका ताल्लुक़ हो, इनकी मुश्किलात को रब ताला आसान फरमाए। और प्रोग्राम में हमारे साथ सनाखान रसूल भी मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम के दरमियान। मोहम्मद वक़ास क़ादी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और हम साथ ही साथ चाहेंगे कि हम्द बारी ताला भी प्रोग्राम में शामिल कर लें, अल्लाह की हम्द व सना भी बयान करें, और साथ ही साथ दिल में ये दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक भी दे और वहाँ पे मौजूद मुश्किलात का शिकार हमारे भाइयों बहनों की मुश्किलात में आसानियों का सबब भी अल्लाह ताला पैदा फरमाए। तो जी वक़ास क़ादी साहब। हुसैन कुछ बचा भी गए तो
سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی کے بار پڑے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا وہ پایا مقصد و حاصل غایا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب کو جگائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب کو جگائے جا سادہ رہنی نہیں جوانی یہ تو دنیا کے پانی سادہ رہنی نہیں جوانی یہ تو دنیا کے پانی ارے پانی دنیا کو کلمہ پڑھائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گیرا کھول اللہ سے قلب کو جگائے جا سبحان اللہ سبحان اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ بلا شبہ بہت ہی خوبصورت کلام جناب وقاص قادری صاحب بہت ہی عمدگی سے آپ یہ کلام پڑھ رہے تھے ناظرین پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا علماء کرام سے سوالات کا سلسلہ ایک بار پھر سے جس طرح سے اپنے پروگرام کے آغاز میں گفتگو کی کہ جہاں ہم سیلاب متاثرین کے حوالے سے فنڈ ریزنگ اور عطیات جمع کرنے کے حوالے سے آپ سے اپیل کر رہے ہیں وہیں ساتھ ہی ساتھ ہم پروگرام میں اہل بیت اطہار کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور ان کا طریقہ کار بھی دیکھیں گے کہ اس طرح کی جب صورتحال ہوتی تھی ماضی میں تو اہل بیت اطہار کا کیا طریقہ کار ہوا کرتا تھا علامہ صاحب سب سے پہلے تو
اس موضوع پر آنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اہل بیت در حقیقت ہے کہ یہ لفظ کس جانب اشارہ کرتا ہے؟ معنوی اعتبار سے یہ کیا ہے کہ اہل بیت کہتے کس ہیں؟ نبی کریم سے جوڑا جاتا ہے یقینی طور پہ، لیکن اس کی تھوڑی تفصیل بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو ناپاکی سے دور فرما دے، اور رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انہیں خوب پاک اور صاف کر کے ستھرا کر دے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یہ ہے آیہ تطہیر جس سے شان اہل بیت بالکل ظاہر ہے۔ اہل بیت ہے کون؟ تو اس حوالے سے بہت بڑے مفسر شہیر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے تحت لکھا کہ اہل بیت سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام کے تمام شامل ہیں۔ اور اہل بیت کے ہی حوالے سے آپ نے کیوں ذکر فرمایا؟ حالانکہ بڑے بڑے بادشاہ آئے اور ان کے گھر والے آئے، لیکن تاریخ ان کو ایسا یاد نہیں رکھتی جس طرح اہل بیت اطہار کو یاد رکھتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک وجہ تو نسبت رسول ہے۔ نسبت رسول ہے، بالکل نسبت رسول ہے۔ یاد رکھیں کہ اہل بیت اطہار نے صبر و رضا کا ایسا منظر پیش کیا کہ تاریخ انسانی اسے کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے یہ جو قربانیاں دی ہیں، آخر اللہ رب العزت نے ان پر ایسا خاص فضل و کرم فرمایا، ان کی شان و عظمت کو یوں بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضور نے فرمایا کہ میں تم سے کسی چیز پر اجرت طلب نہیں کرتا، ہاں ایک چیز طلب کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کیا کرو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ ایک مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے نفرت کی، ان سے دشمنی رکھی، در حقیقت اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ تو اہل بیت اطہار کی شان و عظمت تو بالکل نرالی ہے، اور اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کی خود گواہی قرآن و سنت نے دی ہے۔ آپ نے اہل بیت اطہار کی شان سے متعلق پوچھا تو حضور کا ایک پیارا فرمان ہے، جب نبی کریم علیہ السلام نے آخری خطبے حج کا جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن کریم، اسے تھام لو مضبوطی سے، اور دوسری ہے اہل بیت اطہار، میری آل کی حفاظت کرو، میرے آل سے محبت کرو۔ حضور نے خود ان کو مضبوطی سے تھامنے کا خود حضور نے فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم نے اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کو یوں بیان فرمایا مثل اہل بیتی کمثلی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ میری مثال اور اہل بیت کی مثال، حضور نے فرمایا اہل بیت کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، فمن رکبھا نجا، حضور نے فرمایا جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق، حضور نے فرمایا جو پیچھے رہ گیا
تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اہل بیت اطہار کی شان و عظمت تو بہت نرالی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ وہ حضور کا فرمان بھی ذکر کرتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور جامع الصغیر میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1 حب نبیکم، اپنے بچوں کی، اپنے نبی کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالو، یعنی حضور کی سیرت طیبہ کے نادار پہلوؤں سے روشناس کرایا جائے، حضور کی صورت کے بارے میں بتایا جائے کہ رسول کریم علیہ السلام کی آنکھیں سرمگی تھیں، اگر آپ نے سرما نہ بھی لگایا ہوتا تو ایسا لگتا جیسے سرما لگایا۔ سبحان اللہ۔ یوں ہی دوسرے نمبر پہ وحب اہل بیت ہی فرمایا کہ اہل بیت کی محبت بھی اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو، اور حضور نے خود فرمایا اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو حسن و حسین سے محبت کرے تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ تو نبی کریم علیہ السلام، اور تیسری بات جو حضور نے فرمایا وقراءۃ القرآن، تو قرآن کریم کا پڑھنا سکھاؤ۔ تو یہ 3 چیزیں ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہیں، اور حضور نے یہ تینوں چیزیں ہمیں بتا کر زندگی کا مقصد بتا دیا کہ ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کریم کا پڑھنا سکھائیں گے تو یقیناً اہل بیت اطہار کی محبت میں ہماری زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ علامہ صاحب آپ سے بھی گفتگو کے سلسلے کو ویسے ہی جوڑیں گے جس طرح سے علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ اہل بیت کے حوالے سے انہوں نے مفسرین کے حوالے سے بھی بات کی کہ اس میں کون کون شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں۔ اہل بیت غالباً کہا جاتا ہے گھر والوں کو، اہل بیت جو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں چیز کا اہل ہے، یہ گھر، تو اہل بیت کا تو مطلب وہ تو، اور اگر گھر والوں کی بات ہو تو اس میں ازواج مطہرات کیسے شامل نہیں ہو سکتی؟ وہ تو یقینی طور پہ شامل ہوں گے، اور پھر یقینی طور پہ اولاد اور نواسے اور اس طرح سے۔ تو آپ بھی اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ ازواج۔ جی، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اہل بیت عربی میں جو بیت کے معنی ہیں وہ معنی ہی گھر کے ہیں۔ جی جی، عربی میں بیت، اور اہل کہتے ہیں جو گھر والا ہو، جی، گھر کا جو اہل ہو اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت کے جو لغوی معنی وہ گھر کا جو اہل ہو۔ تو جیسے علامہ اقبال نے، شامی صاحب نے ابھی بیان کیا، بتایا کہ یہ 5 اشخاص ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے آیت تطہیر میں کہا کہ کہاں ہیں، پہلے خود موجود ہوئے، پھر آواز دیا فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کو آپ آ جائیے، پھر کہا علی کدھر ہیں، علی کو آ جائیے، پھر حسنین کو کہا حسن کہاں ہیں، حسین کہاں ہیں۔ تو ہمارا جو الحمدللہ کانسیپٹ ہے وہ اہل بیت کا، وہ آیت تطہیر کے حوالے سے۔ پھر شامی صاحب نے ایک خوبصورت بات اور کہی کہ اللہ نبی پاک علیہ السلام کہا کہ میں تمہیں 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ اگر اس کو تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم گمراہی میں نہیں جاؤ گے۔ تو اس بات کو بڑی خوبصورت انداز سے ہمارے ایک علامہ صاحب نے پیش کیا ہے، تو اس کو میں گوش گزار کروں آپ کے۔ کہا کہ یہ قرآن جب دے دیا تھا ہدایت کے لیے، قرآن ہدایت کے لیے، جو علی من ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی، تو جب قرآن دے دیا تھا ہدایت کے لیے تو پھر اہل بیت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بتایا یہ کہ قرآن جو ہے وہ بیسک تھیوری ہے، اب اس قرآن کو سمجھانے کے لیے، پریکٹیکل کے لیے وہ اہل بیت کو شامل کیا آپ نے آخری خطبے میں، کہ اگر تمہیں تھیوری سمجھ میں نہیں آئے کہ قرآن سمجھنا ہر کی بس کی بات نہیں، ایسا ہی ہے۔ تو اگر قرآن تمہیں سمجھ میں، آیت ہے کہ یہ قرآن ہی ہے جو بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے، اگر تمہیں قرآن کو اپنے طور پر صحیح سے سمجھنا ہے تو اہل بیت کی طرف جاؤ، اور اہل بیت تمہیں صحیح سے قرآن سمجھائیں گے کہ دیکھو قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے اور قرآن پہ کیا چیز کس طرح سے بتائی جا رہی ہے قرآن کو۔ تو یہ اہل بیت کا جو اصل لغوی معنی وہ یہ ہے کہ جو گھر کا اہل ہو اس کو اہل بیت کہتے ہیں، اور الحمدللہ وہ یہی ہے کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو قرآن جو ہمیں تھیوری کی طرح دے دیا اللہ کے نبی، اور اہل بیت جو ہے وہ پریکٹیکل کے لیے۔ بالکل۔ اور ناظرین جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام بارہا اسی حدیث کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ احادیث کی مختلف کتابوں میں ہے۔ ڈاکٹر مظہر صاحب نے اشارہ کیا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ امام مسلم بھی اسے روایت کرتے ہیں، زید بن ارقم اس کے مروی، مطلب یہ حدیث ان سے مروی ہے، اور امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں صحیح مسلم میں جو یہ حدیث آئی ہے اس میں اس طرح سے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پہلی چیز قرآن ہے،
اور دوسری چیز کے بارے میں صحیح مسلم کی کتاب میں جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں اس میں 3 بار کہا گیا. اور دوسری چیز اہل بیت ہے, اہل بیت سے محبت ہے. اہل بیت کا ذکر 3 مرتبہ کیا گیا اور قرآن کا ذکر 1 مرتبہ کیا گیا. اب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ اہل بیت کا ذکر 3 مرتبہ اور قرآن کا ذکر 1 مرتبہ, تو یہ نبوت کی نگاہ تھی, یہ نبوت کی نظر تھی. وہ جانتے تھے کہ قرآن کے بارے میں امت میں اختلاف بہت کم ہوگا, قرآن کے حوالے سے امت زیادہ تقسیم نہیں ہوگی, وہ اسے آخر زمانے تک, آخر وقت تک ہدایت کا سرچشمہ سمجھتی رہے گی. لیکن نبوت کی نظر اس بات کو جان گئی تھی کہ میرے اہل بیت کو لے کر آنے والی نسلوں میں, آنے والی امت کے آنے والے لوگوں میں یہ اختلاف پھیل سکتا ہے. اس لیے اس بات کو انڈوس کرنے کے لیے, اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے 3 مرتبہ احادیث کی کتابوں میں, مختلف احادیث کی کتابوں میں ذکر آیا ہے کہ میں تمہارے پاس قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت, اہل بیت, اہل بیت. تو یقیناً یہ نبی کریم اور ان کے گھرانے کا صدقہ ہی ہے کہ آج یہ دین ہم تک پہنچا, اور جس حالت میں ہم اس دین کو استعمال کر رہے ہیں یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کی قربانیوں کے صدقے کے اور اس کے طفیل ہم تک یہ دین متین اور یہ دین ابراہیم ہم تک پہنچا, اور ہم آج اس دین کے اوپر کاربن ہیں. ناظرین, ساتھ ہی ساتھ آپ تک احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی آگہی آپ کو دیتے چلیں کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن اور اس کا قیام جو ہے آج سے 11-12 سالوں قبل عمل میں لایا گیا, اور جہاں احساس زندگی کے مختلف شعبوں میں سرگرم عمل ہے اور آپ مختلف ٹیلی تھون نشریات اور مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ اس بات سے آگہی رکھتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن نہ صرف خوراک اور راشن کی تقسیم میں, تعلیم کی ترویج میں, اور کہیں پر پینے کا صاف پانی پہنچانا ہو, طلباء کرام کی کفالت ہو, کہیں پہ مساجد کی تعمیر کرنی ہو, مدارس کی تعمیر کرنی ہو, خواتین کی امپاورمنٹ ہو, سادات کرام کی خدمت ہو, اور بہت سے شعبہ جات ہیں جس میں سارا سال احساس فاؤنڈیشن سرگرم عمل رہتا ہے. لیکن اس وقت احساس فاؤنڈیشن آپ تک یہ اسپیشل اپیل لے کر آیا ہے, یہ سیلاب متاثرین کے حوالے سے لے کر آیا ہے. اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں, اسکرین پر ریٹ لسٹ بھی موجود ہیں, جو ایک سب سے واضح ریٹ لسٹ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ فلڈ ایمرجنسی پیک کے حوالے سے ہے. غالباً $185 ہے. اگر آپ ایک گھرانے کے لیے اپنی رقم سے مدد کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایک پورا فلڈ کے ایمرجنسی کے حوالے سے جو بنیادی دوائیاں ہیں, جن میں پین کلرز ہو گئے, جن میں بخار سے بچنے کی دوائیاں ہو گئیں, جن میں بنیادی اجناس ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, ایک کمپلیٹ پیکج ایک گھرانے کو دیا جائے گا. اگر آپ اس کے لیے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو $185. یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ $185 ہی کے ساتھ تعاون کریں. آپ کو جس قدر رب تعالیٰ نے استعداد دی ہے اسی کے مطابق آپ تعاون کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو $100 سے بھی کر سکتے ہیں, $50 سے بھی کر سکتے ہیں, یا اس سے زیادہ سے بھی, جس قدر آپ کی حیثیت ہو, جس قدر رب تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور صلاحیت دے, اس کے مطابق آپ یہ رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. رقم منتقلی کے تمام ذرائع آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسکرین پر اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں, ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی موجود ہیں. مزید رہنمائی اور آگاہی کے لیے آپ ہمارے نمبرز پر بھی کال کر سکتے ہیں, ہمارے نمائندے موجود ہیں, وہ آپ کی رہنمائی کے. ناظرین کرام, پروگرام میں یہاں پر ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں, اور نعت رسول مقبول کے لیے میں گزارش کروں گا محمد وقاص قادری صاحب سے. جی, پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا لکھا بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں. کہ میں ہی لگی ان پر قربان زمانہ ہے, کہ میں ہی لگی ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میگی لگی ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایسا کوئی محبوب
نہ ہوگا نہ کہیں گئے کہ بیٹھا گئے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اور در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے مجھ پہ کتنا نیازی مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر بنا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی کیا بات رضا کرم کی زغراغ کلی جس میں حسین اور حسن پھول یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے اور محروم کرم مجھ کو رکھنا نہ سرے میں میں غیروں میں کرم مجھ کو رکھنا نہ سرے میں آقا جیسا ہے نصیرہ خیر
جیسا ہے نصیرہ خیر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ خیر نوکر تو پرانا ہے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، جیسا ہے نصیر آخر نوکر تو پرانا سبحان اللہ، بہت بہت ہی خوبصورت کلام ماشاءاللہ وقاص قادری صاحب. اور ان کے کلام میں جو سب سے ایک اہم اور بنیادی چیز میں محسوس کر رہا تھا وہ ادب، کہ واقعی اس گھرانے کا حق ہے کہ جب اس کا ذکر کیا جائے تو اس طرح اس قدر ادب کے ساتھ کیا جائے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور ادب ہی سے انسان کہتے ہیں با ادب با نصیب. اور آج کل افسوس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین کے نام پر ان کی یاد کے حوالے سے طرح طرح کا تماشا لگا رکھا ہے چوکوں پر چوراہوں پر، اور لوگ وہ تماشا کرتے بھی ہیں، اور بہت سے ہمارے بھولے دوست ان تماشوں کو دیکھنے بھی جاتے ہیں. یہ اس گھرانے کی بات ہے جس کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، یہ اس گھرانے کی بات ہے جس کے صدقے طفیل سے ہم مسلمان ہیں. اس گھرانے کا ذکر جب کرنا ہو تو اس قدر بے ادبی، اس گھرانے کا ذکر جب کرنا ہو تو ایسا تماشا لگا دیا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کس شخصیت کے بارے میں. ہمیں سمجھنا پڑے گا دوستوں کہ ہم کس گھرانے کے حوالے سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اسے کس پیرائے میں کرنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ کل بروز قیامت منادی یہ صدا دے گا کہ تمام غوث ولی کتب ابدال اصحاب انبیاء اپنی نظریں نیچے کر لیں. پوچھنے والے پوچھیں گے کہ یا اللہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے لوگ اپنی نگاہوں کو نیچا کیوں کر لیں؟ کہا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری جانے والی ہے تو تمام غوث کتب ابدال اولیاء اکرام کو یہ حکم ہوگا کہ اپنی نظروں کو نیچے کر لیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے چھوٹے صاحبزادے کے پاس ان کے چھوٹے صاحبزادے کے ایک مرید اپنے دوستوں کی محفلوں میں یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو پیر ہیں، ہمارے جو رہبر ہیں، رہنما ہے، وہ بڑے پہنچے ہوئے رہنما ہے. تو اس کا ایک مرید کہتا ہے کہ تم لوگوں کی عادت ہے، تم جس کو بناتے ہو پہنچا ہوا بنا دیتے ہو. تمہارے پاس کوئی امام بھی ہوتا ہے تو وہ امام اعظم ہے، تمہارے پاس کوئی حضرت بھی ہوتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت ہے. لیکن یہ تم لوگوں نے اس بات کو اپنی عادت بنا رکھی. کہا کہ نہیں، ہمارا پیر واقعی پہنچا ہوا ہے. کہا کہ چلو مجھے اپنے پیر کے پاس لے کر چلو، میں اس سے ایسا سوال پوچھوں گا اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہوگا. تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے پیر کے پاس لے کر چلتا ہوں. وہ اس مرید نے اس شخص کو لیا اور اپنے پیر کے پاس پہنچ گیا. اس نے کہا، پہلا سوال پوچھا کہ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے نام کیا کیا تھے؟ حضرت امام فاضل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اٹھے وہاں سے اور چلے گئے. اس شخص نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میرا پیر بہت پہنچا ہوا ہے، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ محمد کی بیٹیاں کتنی تھیں، ان کے نام کیا تھے. اور وہ گیا ہے کتابوں سے دیکھ کر واپس آئے گا اور پھر ہمیں بتائے گا. تھوڑی دیر کے بعد امام احمد رضا کے بیٹے واپس تشریف لاتے اور کہتے کہ میں وضو کرنے گیا تھا. کہا وضو کرنے کیوں گئے تھے؟ کہا کہ میں نے آج تک محمد کی بیٹیوں کا نام بنا وضو کے نہیں لیا. اللہ اکبر! یہ رضا کے تیر کا وار ہے، یہ رضا کے تیر کا وار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. اس گھرانے کے صدقے، اس گھرانے کے طفیل ہم تک دین پہنچا ہے. اور ہمارے اکابرین بھی بارہا ہمیں یہ سبق دیتے رہتے ہیں کہ کس طرح ہمیں اس گھرانے سے عقیدت رکھنی چاہیے اور اس کا اظہار کس پیرائے میں کرنا چاہیے. علامہ صاحب، آپ سے ساتھ ہی ساتھ یہ جاننا چاہوں گا کہ اس گھرانے کا طریقہ، ہم جس طرح سے بات کرتے ہیں، ہمیں اس سے عقیدت بھی، اس سے محبت بھی ہے. تو محبت کا ایک تقاضا تو یہ بھی ہے کہ ہمیں جس سے محبت ہو ہم اس کی پیروی بھی کریں. اور سیلاب متاثرین کے حوالے سے، پریشان لوگوں کے حوالے سے ہم یہ ٹیلی تھون کر رہے ہیں. تو اس گھرانے کا کیا طریقہ کار رہا تھا جب کبھی کوئی پریشان، کوئی حاجت مند ان کے دروازے پہ پہنچتا یا انہیں اس بات کی خبر ملتی تو یہ کس طرح سے اس کی حاجت روائی کیا کرتے تھے؟ پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ اسلام صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بے شک، بلکہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے. اور حضرات اہل بیت اطہار کی زندگی، ان کا طرز عمل یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں انسانیت سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں خدمت خلق کرنا چاہیے. وہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، البدایہ والنہایہ میں یہ پورا تفصیلی واقعہ موجود ہے
کہ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ایک روٹی اس کے پاس ہے اور روٹی کھا رہا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ ساتھ ہی کتا بیٹھا اسے کھلا رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تمہیں کس نے حکم دیا ہے کہ تم اسے ایسا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں خود کھاؤں اور اسے نہ کھلاؤں۔ تو امام سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسے گھر لے گئے، اور آپ گھر لے جانے کے بعد آپ نے 200 درہم آپ نے لیے اور اس شخص کو دے دیے، کہا کہ میرے پاس یہی کچھ تھا، اگر میرے پاس اور بھی کچھ ہوتا تو میں تمہیں دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو آپ دیکھیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یار کون ہے کیا ہے، لیکن آپ نے اس کا ساتھ دیا۔ یوں ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو حضرت حر بن کثیر الہندی رحمۃ اللہ تعالی الکندی رحمۃ اللہ تعالی نے اس واقعے کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں موجود تھا کہ سیدنا امام حسین، جنہیں سبط رسول بھی کہا جاتا ہے، نواسہ رسول بھی ہیں، جگر گوشہ بطول بھی ہیں، آپ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرماتے کہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تو جو ہی میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے پیچھے پیچھے میں آپ کے گھر تک پہنچ آیا، تو سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کیونکہ آپ جانے لگے تو آپ نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا تو آپ جا رہے تھے، فوراً آپ کو بلا لیا، فرمایا آ جاؤ، ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر آپ کو ساتھ کھانا بھی کھلایا۔ سبحان اللہ۔ کھانا کھلانے کے بعد خوشبو منگوائی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، تاریخ ابن عساکر میں یہ تفصیل واقع موجود ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خوشبو دی، خوشبو لگائی، اور پھر جاتے ہوئے جانماز کے نیچے جو ہے وہ ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی، وہ اٹھا کے دے دی، فرمایا کہ یہی میرے پاس تھی، اگر میرے پاس اس سے زیادہ بھی رقم ہوتی تو میں تمہیں دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا کہ انسانیت سے محبت کیا ہے۔ کسی نے مانگا نہیں، ہم تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی ہم سے مانگے نہ، یا جب تک جو ہے وہ اپنی ایڑی چوٹی کا پورا زور نہ لگائے، خاندان میں ہو یا غیر خاندان میں، تو ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اس چیز کا اظہار کرے کہ پتہ لگے کہ واقعی یہ پریشان حال ہے۔ لیکن سیدنا امام حسن کی شخصیت کو بھی دیکھیں اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے پوچھا نہیں کہ کیا حاجت ہے، بلکہ ان دونوں کی حاجت، ان تمام کی حاجت کو آپ نے بغیر پوچھے آپ نے ان کی حاجت پوری فرما دی۔ یہ ہے آپ کی شخصیت کے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں نظریہ حسین یہ کہ ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے، فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے، وہی نظریہ حسین یہ ہے کہ مظلوم کی مدد بھی کی جائے۔ بالکل، اور کیا خوبصورت بات علامہ صاحب نے کہی ہے کہ جب ناظرین ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی دل آزادی نہ ہو، جو اس کی خواہشات ہیں ان خواہشات پر عمل کیا جائے۔ تو اگر ہم اہل بیت اطہار سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں اس گھرانے سے محبت ہے، تو صرف نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا، ہمیں اس بات کا ثبوت بھی دینا ہوگا۔ ناظرین، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔